अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशे। लाहौर में बहुत ही खौफनाक अजियतनाक वाकया पेश आया है। जब मैंने यकीन करें इसकी वीडियोस देखी, पिक्चर्स देखी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2 मिनट के लिए हकी बकी और हैरान हो गई कि ये औरत है, ये वाकई औरत है या कसाई है। फिर इस केस की तमाम डिटेल्स, तफसीलात, पुलिस ने अब तक इसमें क्या किया, FIR क्या लिखी गई, ये तमाम चीजें जब मैंने चेक की तो यकीन कीजिए मैंने हकायक बड़े ही गलीज पाए। ये औरत जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिखने में आपको भी समझ आ रही होगी कि ये एक उधेड़ उम्र की औरत है। हम ये कहेंगे कि उम्र रसीदा है। अपने 55 साल के शौहर को इसने ज़िबाह कर दिया है और फिर अपनी मासूम भतीजी जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल 16 इयर्स, उसे भी ज़िबाह कर दिया है। तरीक़ाकार ज़िबाह करने का बड़ा प्रोफेशनल है। पॉलिसी ऐसी है कि मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा सकती एन मौके की, मैं वीडियोस आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने वो वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल कसाई आया है, बकरा ज़िबाह किया और निकल गया। हालात ऐसे थे मौके के, यानी जिसमें शौहर और भतीजी को इसने ज़िबाह किया। पुलिस ने इस कातिला बीवी को गिरफ्तार कर लिया है और दौरान तफ्तीश जो हकाइक आए हैं सामने वो बड़े गलीज हैं, बड़े घटिया हैं जो सामने आए हैं। मैं वो आपसे डिटेल के साथ शेयर भी करूंगी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि शौहर का गला काटना पड़ा। न सिर्फ शौहर बल्कि सगी भतीजी के साथ भी यही कुछ किया। डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको मैं बताऊं कि ये अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है, बागबानपुरा में। जब हम इस वाकये की बैकग्राउंड पर जाते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मिलता है लाहौर के इलाका सांधा से। फैमिलीज रहती हैं और जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं इसमें घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद शौकत। शौकत की उम्र है 55 साल। शौकत की बीवी नाम है इसका ज़ैनब बीबी और इसकी उम्र है 45 साल यानी 45 इयर्स। इनकी शादी को एक अरसा गुजर गया, सालों बीत गए, लेकिन औलाद की नेमत से ये महरूम रहे। ज़ैनब का हदूद अरबा में आपको बताऊं कि ज़ैनब का एक ही भाई है जिसका नाम है सदाकत और सदाकत की जो बीवी है उसका नाम है शाहिदा। सदाकत लाहौर के इलाका बागबानपुरा का रिहायशी है और इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी बड़ी है, 16 साल की है और शाजिया नाम है। बेटा छोटा है, नाम है इस बच्चे का जुनेद। 20 जून को ज़ैनब अपने शौहर के साथ किसी बात पर झगड़कर सांदा से बागबानपुरा चले जाती है अपने भाई के घर। भाई को जाकर बताती है कि मेरा इस बात पर झगड़ा हुआ है। अब वो बात क्या है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। 20 जून को ये लड़कर आई थी और अब मैं बात कर रही हूँ 23 जून की। 23 जून को सुबह 11 बजे शौकत अपने बड़े भाई मोहम्मद अली को कॉल करता है और कॉल करके बात करता है। इसका जो बड़ा भाई है वो इस्लामपुरा का रिहायशी है और कारोबार की बात करें तो ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है जहां से इसके घर का दाल दलिया चलता है। अपने भाई से कहता है यार तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी मुझसे लड़कर गई हुई है, चलो आओ दोनों चलते हैं, जाके उसको प्यार से मना के घर ले आते हैं। भाई कहता है कि अभी अभी मैंने दुकान खोली है, अभी मैं नहीं जा सकता, ऐसा करते हैं शाम को चलेंगे, सारा दिन काम कर लूं फिर शाम को चलते हैं और भाभी को ले आते हैं। कहता नहीं यार अभी चलते हैं, तुम दुकान बंद करो और आ जाओ, हम चलते हैं। कहता ओके भाई मैं आता हूँ। मोहम्मद अली दुकान बंद करता है और अपनी दुकान से बागबानपुरा की तरफ डायरेक्ट लिफ्ट चलने लगता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं शौकत की, तो शौकत भी सांदा से बागबानपुरा की तरफ जाने लगता है। यानी दोनों भाई जा तो बीवी को बनाने रहे हैं, एक अपनी भाभी को और एक बीवी को, लेकिन ये अलग अलग जा रहे हैं। 11 बजे के करीब ये दोनों बागबानपुरा इकट्ठे हो जाते हैं। सदाकत के घर ये इकट्ठे होते हैं, बैठ के सारे मिलकर बात कर रहे हैं। बात का आगाज हुआ है और बात का आगाज होते ही कमरे में कितने लोग हैं मैं ये आपको बताती हूँ। नंबर 1 सदाकत, नंबर 2 मोहम्मद अली, नंबर 3 बीवी ज़ैनब जो कि नाराज है, नंबर 4 भतीजा जुनेद, नंबर 5 भतीजी शाजिया 16 साल उम्र। ये लड़कर यहाँ पर आई क्यों थी, ये पंचायत किस बात पर लगी हुई थी और इस पंचायत में क्या डिस्कस हो रहा था। ज़ैनब को शक ये था कि शाजिया जो है भाई की बेटी सिर्फ 16 साल की है, इस भतीजी के ताल्लुकात हैं मेरे शौहर के साथ, ये शक था ज़ैनब को। इसीलिए ये लड़कर अपने भाई के घर आ गई थी
اور اپنے بھائی کو اس نے بیٹھ کے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ مجھے یہ شک ہے کہ تمہاری بیٹی اور میرا شوہر ان کے آپس میں ناجائز مراسم ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں لڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور یہی بات اس پنچایت میں ڈسکس بھی ہو رہی تھی۔ بہنوئی صداقت کہتا ہے، شوکت تمہیں شرم آنی چاہیے، 55 سال کے تم ہو اور 16 سال کی بیٹی میری بہت چھوٹی، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، تمہیں شرم نہیں آئی اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے؟ اگر ہم بات کریں نا عمر کی تو تم سے 4 گنا چھوٹی ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہوتی تو میری بیٹی سے شاید 1-2 سال بڑی تمہاری بیٹی ہوتی۔ تم کیا جانو اولاد کیا چیز ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ نا سمجھ بچی جس کو اچھے اور برے کا بھی پتا بھی نہیں ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، تم نے میری بیٹی کی زندگی بھی برباد کر دی ہے اور میری بہن کی زندگی بھی برباد کر دی ہے، پورے خاندان کو تم نے بدنام کر دیا۔ یہ سب تمہاری بہن کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ شوہر پھر کہہ رہے آگے سے اپنے سالے کو کہہ رہا ہے، شازیہ میری بیٹیوں کی طرح کی ہے، بلکہ میری بیٹی ہے، تم کس قسم کی فضول باتیں کرتے ہو؟ زینب اور صداقت کہتے ہیں بس کر دو، تم جھوٹے انسان ہو، تمہارے ساتھ انسان کیا بات کرے، تمہیں تو عزت بیزتی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ پنچایت میں گرما گرم گفتگو بھی ہو رہی ہے، تل کلامی بھی ہو رہی ہے، الزامات کی بوچھاڑ بھی ہے، اور اس کی جواب میں کیا کہہ رہی ہیں یہ سب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ اس گفتگو کے دوران محمد علی کے فون پر موبائل پر بیل بجتی ہے، جیسے ہی بیل بجتی ہے فون کو یس کرتا ہے، کان کو لگاتا ہے، تو کمرے میں سگنلز کا بہت ایشو ہے، یعنی آواز جو ہے وہ ہیلو ہیلو کرتا رہتا ہے لیکن آواز نہیں آتی کالر کی۔ اپنی کال کو سننے کے لیے سیڑھیوں سے چھت پر جاتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گا تو سگنل آئیں گے، آواز کلیئر آئے گی تو بات کر لوں گا۔ 2 سے 3 منٹ ہو گئے اس کو چھت پر گئے ہوئے، اتنے میں محمد علی کو چیخنے کی آواز آتی ہے اپنے بھائی کی، فوراً نیچے بھاگتا ہے کمرے کی طرف۔ جیسے ہی اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شوکت کو بیڈ پر گرایا ہوا ہے، جس کا گلا بری طرح سے کٹا ہوا ہے، شوکت لہو لہان ہے، بیڈ پورا خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو منظر اس کی آنکھوں کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب زینب اور صداقت نے، دونوں بہن بھائیوں نے شازیہ کو زور سے دبوچا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ یہ چھری باپ صداقت خود اپنے ہاتھ سے تیز تیز پھیر رہے۔ یہ سب کچھ محمد علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ڈر گیا، خوف کھا گیا کہ یہ تو قصائی بن گئے ہیں، پاگل ہو گئے یہ لوگ، ایک کو ذبح کیا، دوسرے کو کیا، اب میری باری نہ آ جائے۔ الٹے پاؤں گلی کی طرف دوڑ لگا دی، گلی میں گیا، جا کر سب سے پہلے 15 پر کال کی، وقوع کی اطلاع دی۔ پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے باغبان پورا۔ باغبان پورا کی پولیس نے فوراً اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے موقع پر پہنچی، اور جب یہاں پر آئی تو دیکھا کہ صداقت موقع سے فرار ہو چکا تھا۔ شواہد کو اکٹھا کیا، لاشوں کو تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا۔ اس کے ساتھ جو خوفناک مناظر تھے، جو خوفناک ویڈیو میں نے دیکھی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ میں خود حیران پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت ہی ہے کیا؟ ہم صرف اور صرف اس ویڈیو کو دیکھیں تو شاید ہم ڈر جائیں گے کہ یہ عورت نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ زینب کیا کر رہی ہے؟ زینب کے ہاتھ پہ اتنی بڑی چھری ہے، زینب اس چھری کو ہاتھ میں لے کے یوں 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 لہرا رہی ہے، کانپ رہی ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، جیسے نہ جانے کیا یہ انسانی مخلوق ہی ہے کیا ہے، اس طرح سے چھری کو بار بار لہرا رہی ہے، اور آگے سے بول کیا رہی ہے، یہ دونوں باز نہیں آ رہے تھے، میں نے ذبح کر دیا۔ پولیس نے قاتلہ ملزمہ کو رنگے ہاتھوں موقع سے اپنی حراست میں لے لیا اور اس کو تھانے لیا ہے۔ اب پولیس صداقت کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے تاکہ صداقت کو، قاتل کو گرفتار کیا جا سکے۔ تھانہ باغبان پورا میں ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے 302 کا، جس کا مدعی بنا ہے بڑا بھائی محمد علی، جو کہ نہ صرف مدعی ہے بلکہ گواہ بھی ہے، چشمدید گواہ۔ ابھی یہ انیشیل سٹیج ہے، بہت انیشیل سٹیج ہے، ابھی پولیس نے اس کیس پر تفتیش کرنی ہے، اور تفتیش کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو وقوع جس شبہ میں ہوا، یہ شبہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ نمبر 1، کیا یہ حقیقت تھی یا محض ایک غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر یہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ 2 انسانی جانیں ضائع کر دی گئیں،
بے دردی کے ساتھ. یہاں تک کا یہ وقوع ہے. اب میں یہاں پر آپ کو اپنی رائے دینا چاہوں گی تاکہ تمام دیکھنے والے سننے والے ان کے لیے اویئرنیس ہو سکے. وقتی طور پر ایسا ہے یا نہیں اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، نہ میں یہ خبر دے رہی ہوں. محض امیجن اگر ایسا ہے بھی، اگر تعلقات ہیں بھی، تو کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کا گلا کاٹ دیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ وقوع جھوٹا ہو، اس کے تعلقات نہ ہو، کوئی بیٹی بدنام نہ ہو. اگر ایسا ہے بھی تو اس کا قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ تھانے بنے ہیں آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ کو اگر ایسا شک تھا تو اس کا دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کو بتاتی، آپ تھانے جاتی، آپ تھانے جا کے کمپلین کرتی، آپ FIR درج کراتی کہ بھائی میرے شوہر کو یہ کام کر دیا، مجھے شک ہے. پھر پولیس کر لیتی تفتیش. 1000 راستے ہیں پولیس کے پاس تفتیش کرنے کے. IT کا دور ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے وہ قانونی راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے قانون کو بھی ہاتھ میں لیا. اور اگر آپ کا شوہر یہ غلط کام کر رہا تھا تو آپ نے اس غلط کام کے پیچھے اپنی زندگی کو بھی تباہ کر لیا، برباد کر لیا. 45 سال آپ کی عمر ہے، بچے آپ کے ہوئے نہیں، شوہر آپ کا قتل ہو گیا اور آپ اب 302 میں جیل جائیں گی. یہی آپ اس کو قتل کرنے کی بجائے، ذبح کرنے کی بجائے جاتی تھانے، معاملات آپ کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے، یا یہ ہٹ جاتا یا یہ چھٹ جاتا. اگر یہ گند کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ گندے کر لیے. اس سے بڑا گناہ آپ نے کر لیا، انسانی جان لے لی ہے.